وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون آمنت بالله صدق اللہ العظیم وخلق اللہ، اور پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے السماوات آسمانوں والارض اور زمین کو بالحق حق کے ساتھ ولتجزا تاکہ بدلہ دیا جائے کل نفس ہر شخص کو بما کسبت جو اس نے کمایا وہم لا یظلمون اور ان پر قطعاً ظلم نہیں کیا جائے گا افرائیتا ذرا اس کی طرف تو دیکھو من اتخذ جس نے بنا لیا ہے الہہ ہوا اپنا خدا ہوا ہوا اپنی خواہش کو وعد اللہ اور گمراہ کر دیا ہے اسے اللہ نے علی علم باوجود علم کے وختم اور مہر لگا دی علی سمعہ اس کے کانوں وقلبہ اس کے دل پر وجعل اور ڈال دیا ہے علی بصرہ اس کی آنکھوں پر غشاوہ پردہ فمن یہدیہ پس کون ہدایت دے سکتا ہے اسے من بعد اللہ اللہ تعالیٰ کے بعد افلا تذکرون کیا تم غور نہیں کرتے وقالوا اور کہتے ہیں ما ہیا نہیں ہے کوئی دوسری زندگی الا مگر حیاتنا الدنیا ہماری دنیا کی زندگی کے نموت تو یہی ہم نے مرنا ہے ونحی اور ہم نے زندہ رہنا ہے وما یہلکنا اور نہیں فنا کرتا ہمیں الا الدہر مگر زمانہ وما لہم حالانکہ انہیں بذالک من علم اس حقیقت کا کوئی علم نہیں انہم الا یظنون وہ محض ظن و تخمین سے کام لے رہے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیتیں بینات روشن ما کان حجتہم تو ان کے جواب میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں الا سوائے اس کے ان قالوا تو بآبائنا کہ وہ کہتے ہیں کہ لے او ہمارے باپ دادا کو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو قل اللہ آپ فرمائیے اللہ نے یحییکم زندہ فرمایا ہے تمہیں ثم یمیتکم پھر وہی مارے گا تمہیں ثم یجمعکم پھر وہ جمع کرے گا تمہیں الی یوم القیامہ قیامت کے دن لا ریب فیہ جس میں ذرا شک نہیں ولیکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے۔ حضرات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 25واں پارہ سورۃ الجاثیہ کی آیات نمبر 22 سے لے کر 26 تک کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ آگے ہو جائیے ذرا، آپ کو آواز آئے گی آسانی سے۔ ناصر پاپا آگے ہو جو۔ ناصر، یہ رمضان سے پہلے جو ہمارا درس قرآن کا سلسلہ شروع تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا اللہ کریم نے فرمایا بے شک ہم نے عطا فرمائی بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا اور انہیں بزرگی دیا اپنے زمانے کے اہل جہاں پر، اور ہم نے انہیں دین کے معاملہ میں واضح دلائل دیے، پس آپس میں انہوں نے جھگڑنا شروع نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ انہیں حقائق کا صحیح علم آ گیا، محض باہم حسد و اناد کے باعث یقیناً آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جن باتوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، پھر ہم نے پختہ کر دیا آپ کو صحیح راہ پر دین کے معاملہ میں، بس آپ اس کی پیروی کرتے رہیں اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو بے علم ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کو قطعاً کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ بلا شبہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔
یہ بصیرت افروز باتیں ہیں سب لوگوں کے لیے اور باعث ہدایت و رحمت ہے ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ کیا خیال کر رکھا ہے ان لوگوں نے جو ارتکاب کرتے ہیں برائیوں کا کہ ہم بنا دیں گے انہیں ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے، کہ برابر ہو جائے ان دونوں کا جینا اور مرنا۔ بڑا غلط فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی۔ آج کے درس میں اللہ کریم نے اپنی قدرت، شان و عظمت، زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا اور گمراہ لوگوں کا ذکر فرمایا، اور پھر اللہ نے اپنی شان و عظمت کو بیان کیا۔ پہلی آیت میں فرمایا وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو جو اس نے کمایا، اور ان پر قطعاً ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا یہ کفار، یہ کارخانہ ہستی کھیل تماشا نہیں، یہ کارخانہ ہستی کھیل تماشا نہیں، بلکہ بڑی سنجیدگی اور متانت سے اس کی تخلیق فرمائی گئی۔ یہ جو زمین و آسمان ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کھیل کود کے لیے نہیں بنایا، بلکہ بڑی تحقیق اور بڑی چھان بین کے بعد اللہ نے اس کو تخلیق فرمایا ہے۔ اللہ، اور اس کو برقرار رکھنے کے اللہ نے انتظامات فرمائے۔ زمین و آسمان کب سے بنے ہوئے ہیں جی؟ کتنے ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے، زمین بھی ویسی کی ویسی ہے، آسمان بھی ویسے کا ویسا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا حق کے ساتھ۔ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو جو اس نے کمایا۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اسے ثواب ملے گا، اجر ملے گا، جو گناہ کرے گا اسے عذاب ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور ان پہ قطعاً ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی پہ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے۔ آگے فرمایا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ ذرا اس کی طرف دیکھو تو جس نے بنا لیا اپنا خدا اپنی خواہش کو، اور گمراہ کر دیا اسے اللہ نے باوجود علم کے، اور مہر لگا دی ہے اس کے کانوں اور اس کے دل پر، اور ڈال دیا اس کی آنکھوں پر پردہ۔ فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پس کون ہدایت دے سکتا ہے اسے اللہ کے بعد؟ افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو فرمایا ذرا اس کو دیکھو جس نے بنا لیا اپنا خدا اپنی خواہش کو۔ اپنی خواہش کو خدا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اس کام کو کرتا ہے جو اس کے نفس کو پسند ہے۔ جو فرمایا گیا نا کہ آپ نے اس بندے کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو خواہش کو بندہ کیسے خدا بنا سکتا ہے؟ کہتے ہیں اس طرح کہ انسان وہی کام کرے جو اس کا نفس پسند کرے، اور ہر ایسے کام سے روگردانی کرتا ہے انسان جس سے اس کا نفس انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کی ذرا پرواہ نہیں کرتا وہ انسان۔ جب کسی شخص پر اس کی خواہشات کا اس طرح قابو ہو جائے کہ جو نفس کہے وہی کرے، ٹھیک ہے، تو گویا وہ اپنی خواہش کا بندہ بن گیا، اور اس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا۔ قرآن پاک نے بھی ہوائے نفس کی اتباع کی جگہ جگہ مذمت کی ہے، ٹھیک ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی اس سے اجتناب کا حکم دیا گیا کہ نفس کو اپنا خدا نہ بناؤ، نفس کی ہر بات نہ مانو۔ سنو حدیث پاک، قال شداد بن عوس عن النبی علیہ الصلاۃ والسلام الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والفاجر من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، کما قال۔ حضور نے فرمایا دانا وہ ہے جس کا نفس حکم الہی کا پابند ہوتا ہے۔ عقل مند کون ہے؟ جس کا نفس شریعت کا پابند ہے، اللہ رسول کے احکام کا پابند ہے، اور آنے والی زندگی کے لیے وہ عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، وہ عقل مند ہے۔ اور فاجر وہ ہے جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا رہتا ہے، یعنی اللہ کا نافرمان وہ ہے جو اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کرتا رہتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی توقعات وابستہ رکھتا ہے۔ جی اللہ غفور رحیم ہے، جی اللہ بخشنے والا ہے، اللہ کی مانتا کوئی نہیں، اور اس کے غفور ہونے کے اوپر اس کا بھروسہ ہے، لیکن اللہ کی مانتا نہیں ہے۔ فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے رب کی مانے اور
موت کی تیاری کرے، اور فاسق وہ ہے جو اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کرے، پھر اللہ سے بڑی بڑی توقعات رکھے۔ ایک اور حضور کا بڑا پیارا فرمان سن لیں، وقال نبی علیہ الصلاۃ والسلام ثلاث مہلکات و ثلاث منجیات، او کما قال، حضور نے فرمایا 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ کتنی جی؟ 3 چیزیں انسان کو تباہ کرتی ہیں اور 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں۔ یہ حدیث یاد کر لیں، 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں اور 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں۔ سنیں، فرمایا المہلکات، اب حضور نے پہلے ہلاک کرنے والے اشیاء بیان فرمائی۔ المہلکات شح متاع، پہلی چیز جو انسان کو ہلاک کرتی ہے وہ ہے بخل، جس کی انسان پیروی کرے، کنجوسی۔ دوسری شے ہوا متبع، خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، یعنی اپنے دل کی ہر بات مانی جائے، شیطان کی ہر بات مانی جائے۔ اور تیسری چیز وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، خود پسندی، انسان اپنے آپ کو سب کچھ سمجھے اور کسی کو کچھ بھی نہ سمجھے، یہ بھی انسان کو تباہ کرتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا 3 چیزیں انسان کو ہلاک کرتی ہیں۔ کون سی جی 3 ہم نے پڑھی؟ پہلی شے کیا ہے؟ بخل، جس کی انسان پیروی کرے۔ دوسری شے خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا، یعنی شیطان کی پیروی کرنا، آپ یہ کہہ لیں، یا اپنے نفس امارہ کی پیروی کرنا۔ اور تیسری شے انسان اپنے آپ کو سب کچھ سمجھے، جو میں ہوں وہ کوئی بھی نہیں، میں سب سے اعلیٰ باقی سب ذلیل۔ یہ انسان کو 3 چیزیں ہلاک کرتی ہیں۔ آگے سنیں، آپ نے فرمایا والمنجیات، اب حضور نے 3 چیزیں ذکر فرمائی جو انسان کو جہنم سے بچاتی ہیں، وہ بھی 3 ہیں۔ کون سی؟ پہلی شے خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، ظاہر و باطن میں اللہ کا خوف، انسان ظاہر و باطن میں اللہ کا خوف رکھے، ہر حالت میں اللہ کا خوف ہو، ظاہر میں بھی اور چھپ کے بھی۔ دوسری شے والقصد فی الغنا والفقر، خوشحالی تنگ دستی میں میانہ روی کو اپنانا، خوشحالی تنگ دستی میں میانہ روی، بیلنس، اعتدال۔ اور تیسری شے جو انسان کو بچاتی ہے والعدل فی الرضا والغضب، خوشنودی ناراضگی دونوں حالتوں میں عدل کرنا۔ یہ 3 چیزیں انسان کو بچاتی ہیں۔ کون سی جی؟ پہلی شے جو انسان کو بچاتی ہے ظاہر و باطن میں اللہ کا خوف انسان رکھے، ہر وقت اللہ کا خوف ہو۔ اس بندے کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے وہ کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں جی؟ دوسری شے خوشحالی تنگ دستی دونوں حالتوں میں میانہ روی کو اپنانا۔ اور تیسری شے خوشنودی اور ناراضگی میں عدل و انصاف کرنا۔ مردانگی بھی یہی ہے کہ انسان ہوائے نفس کا مقابلہ کرے، پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف چلے، اس کی ترغیبات و تحریصات کے باوجود راہ حق پہ ثابت قدم رہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسی عظیمت کا مظاہرہ کرتا ہے تو نفس سر اطاعت خم کر دیتا ہے۔ جو اپنے نفس کے اوپر قابو پا لے پھر نفس اس کا فرما بردار بن جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی خواہشات اور مطالبات احکام الہی سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ امام شرف الدین بصیر رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ میں ایک شعر بڑا پیارا لکھا ہے، فرماتے ہیں ان نفس کالطفل ان تهملہ شب علی حب الرداع وان تفتمہ ینفتم، فرماتے ہیں نفس بچے کی طرح ہوتا ہے، انسان کا نفس بچے کی طرح ہے، اگر تم اس کا دودھ نہ چھڑاؤ بچے کا، وہ دودھ پیتا پیتا جوان ہو جائے، وہ جوان ہونے کے بعد بھی دودھ چھوڑے گا نہیں اگر آپ بچپن میں اس کا دودھ نہیں چھڑائیں گے۔ اور اگر تم اس کا دودھ چھڑا دو بچے کا تو چند دن رونے کے بعد وہ دودھ پینا چھوڑ دے گا۔ نفس بھی ایسے ہی ہے، اگر انسان نفس کی پیروی کرتا ہے، اس کی ہر بات مانے، تو پھر انسان وہ گناہوں کے دلدل میں پھنستا جاتا ہے، اور اگر بندہ نفس کے خلاف چلے پھر اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے۔ فرمایا لیکن نفس کا مطالبہ ماننا شروع کر دیا، لیکن اگر انسان نے نفس کا مطالبہ ماننا شروع کر دیا تو نفس کے مطالبات میں ہر لمحہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ابو عبید طوسی
لکھتے ہیں، یہ بھی بڑا پیارا شعر ہے جی، وَالنَّفْسُ إِنْ أَعْطَيْتَهَا مَنَاهَا فَأَغَرَّ نَحْوَ هَوَا فَاهَا، اگر تو نفس کی خواہشات کی تکمیل کرتا رہے تو یہ اپنی مزید خواہشات کی طرف منہ کھولے ہوئے بڑھتا جائے گا۔ انسان اگر تو اپنے نفس اور خواہشات کی پیروی کرے تو وہ خواہشات بڑھتی جائیں گی۔ تو اگر تم خلاف چلو، نفس کے خلاف چلو، اللہ کی بات مانو، تو پھر انشاءاللہ آپ گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ تو فرمایا کہ آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی خواہش کو بنا لیا اور گمراہ کر دیا اسے اللہ نے باوجود علم کے، اور مہر لگا دی اس کے کانوں اور اس کے دل پر۔ اس کا مطلب کیا ہے جی؟ اللہ نے اس کے کانوں دل پہ مہر لگا دی۔ اس کی دو صورتیں ہیں جی، اس آیت کے دو معنی۔ پہلی صورت میں معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے کہ یہ شخص صرف اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرتا رہے گا۔ اللہ پہلے سے جانتے ہیں ہر بندے کے بارے کہ کس کس نے اپنے نفس کی پیروی کرنی ہے۔ دعوت حق کی طرف قطعاً یہ توجہ نہیں کرے گا، نہ اس کے دل میں ہدایت کا شوق ہے، نہ اس نے حصول ہدایت کے لیے کوئی کوشش کی ہے، اس لیے اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ اللہ نے کیوں گمراہ کیا؟ کیونکہ اللہ جانتا تھا اس نے میری نہیں ماننی، شیطان کی ماننی ہے، شیطان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اچھا، ایک معنی۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ شخص جانتے بوجھتے حق سے گریزاں رہا اور باطل سے چمٹا رہا، وہ اس قابل تھا کہ اسے نعمت ہدایت سے محروم کر دیا جائے اور اسے دلالت و گمراہی کے گپ اندھیروں میں چھوڑ دیا جائے۔ دیکھیں نا، جو شخص جان بوجھ کے حق بات کو سنے مانے نہیں، حق بات دیکھے مانے نہیں، تو اس کا کیا فائدہ آنکھوں کا یا کانوں کا؟ پھر فرمایا فَمَن يَهْدِيهِ، ہاں، اور ڈال دیا اس کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ۔ اس کا مطلب کیا ہے جی؟ اس اتباع ہوا کی نوست اس پر ایسی پڑی کہ کان آواز حق سننے سے بہرے ہو گئے۔ ایسا وہ انسان شیطان کے نقش قدم پہ چلا کہ اس کے کان حق بات نہیں سنتے، اور دلوں میں عرفان صداقت کی جو استعداد تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس کے دل نے بھی حق بات کو ماننا چھوڑ دیا، اور آنکھوں سے نور حق کو دیکھنے کی بینائی سلب کر لی گئی۔ اب ایسے بدبخت کو کون ہدایت دے سکتا ہے جو جان بوجھ کے کفر کے اوپر رہے؟ فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ فَلَا تَذَكَّرُونَ، بس کون ہدایت دے سکتا ہے اسے اللہ کے بعد؟ لوگوں کیا تم غور نہیں کرتے؟ آگے فرمایا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، وہ کہتے ہیں نہیں کوئی دوسری زندگی سوائے ہماری دنیا کی زندگی کے، یہی ہمیں مرنا اور زندہ رہنا ہے، اور نہیں فنا کرتا ہمیں مگر زمانہ۔ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، حالانکہ انہیں اس حقیقت کا کوئی علم نہیں۔ اِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ محض ظن و تخمین سے کام لے رہے ہیں۔ کفار عرب کی ذہنیت یہاں بالکل بے نقاب ہو کر سامنے آ گئی۔ وہ صرف قیامت اور حیات بعد الموت کے ہی منکر نہ تھے کفار، بلکہ وہ ایک ایسی ہستی کے بھی قائل نہ تھے جو اس سارے جہان کی خالق ہے۔ یعنی کفار صرف قیامت کا انکار نہیں کرتے تھے، رب کا بھی انکار کرتے تھے، اور اس میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات، تغیرات اور احوال کی حقیقی فائل ہو۔ حیات اور موت، فتح و شکست، عروج و زوال اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ زمانہ ہی مؤثر حقیقی ہے، یعنی زمانہ خود بخود بن گیا۔ رنج و راحت، ادبار و اقبال، کامیابی ناکامی، صحت و مرض، بہار و خزاں، سب کا تعلق فلک الافلاک کی گردش سے ہے۔ وہ کہتے جی اللہ کوئی نہیں بنانے والا زمین و آسمان کو، کائنات کا نظام خود بخود وہ چل رہا ہے۔ جب وہ خالق کائنات کے منکر تھے تو پھر رسالت، قیامت، نزول وحی پر ان کا ایمان کیسے ہو سکتا تھا؟ اس لیے وہ اسی زندگی کو سب کچھ سمجھتے تھے۔ اس کو خوب تر خوب بنانا ان کے تخیل کی پرواز کی انتہا تھی۔ تو فرمایا وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی دوسری زندگی سوائے ہماری دنیا کی زندگی کے، یہی ہم نے مرنا، یہی زندہ رہنا ہے، اور نہیں فنا کرتا ہمیں مگر زمانہ۔ اب زمانے کی تحقیق سن لیں کہ دہر کا معنی ہے جی جہان کی ابتدا سے لے کر اس کے ختم ہونے تک جو مدت ہے اسے کہتے ہیں زمانہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے فَإِنَّ اللَّهُ وَالدَّهْرُ، کہ زمانہ ہی اللہ تعالیٰ ہے،
علامہ ابو بکر جساس لکھتے ہیں کہ صحیح حدیث کے الفاظ یہ ہیں، سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا یقول اللہ تعالی یوزینی ابن آدم یسب دہر وانا دہر بید الامر اقلب اللیل والنہار۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ دہر کو برا کہتا ہے، یعنی زمانے کو برا کہتا ہے، حالانکہ میں زمانہ کا موجد ہوں، زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں، سارا اختیار میرے دست قدرت میں ہے، میں رات اور دن کو بدلتا رہتا ہوں۔ اس حدیث میں دہر مرفوع نہیں تاکہ اس کا معنی ہو کہ میں دہر ہوں، ورنہ دہر بھی اللہ کے اسماء الحسنی سے ہوتا، بلکہ ان دہرا یہاں پہ دہر ظرفیت کے باعث منصوب ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کفار عرب مصائب و آلام کا حقیقی فاعل دہر کو سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ زمانہ ہمارے اوپر مصیبت اور خوشی لاتا ہے، اور اس لیے وہ زمانے کو برا بلا کہتے تھے کفار، حالانکہ حقیقی فاعل زمانہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا حقیقی فاعل زمانہ نہیں بلکہ میں ہوں، ہر شے کا موجد میں ہوں، جس نے زمانے کو پیدا کیا اور مختلف تغیرات کا اس کو سبب بنایا، گویا ان کا سب و شتم میری طرف منسوب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی زمانے کو برا بلا کہتا ہے وہ اللہ کو برا بلا کہتا ہے، کیونکہ زمانہ خود کچھ بھی نہیں اللہ کے حکم کے بغیر۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہ نظریہ عرب کے بادیہ نشینوں کا تھا جو جہالت و بربریت کے آغوش میں پروان چڑھے تھے۔ اسی نظریہ کو عصر حاضر کے ملحد فلسفی اور مادہ پرست سائنسدان بڑی شد و مد سے پیش کرتے ہیں، اور ہمارے سادہ لو نوجوان جو خود علم و حکمت کے بحر بے پیدا کنار میں غواصی کی جرت نہیں کرتے، کیونکہ ان کی تن آسانی غفلت کشی انہیں ان جان فشانیوں زور گدازیوں کی اجازت نہیں دیتی جو ایک طالب علم کے لیے ضروری ہیں۔ وہ صرف خزف چینی پر کانے ذہنی طور پہ اتنے مرعوب ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ تو وہی پرانا بوسیدہ اور ازکار رفتہ نظریہ ہے جس کو عرب کے گنواروں نے اختیار کیا ہوا تھا۔ عہد جدید کے بعض ملاحد اگر یہی اعتقاد رکھتے ہیں تو اس کو ترقی یافتہ محققانہ نظریہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ زمانہ کو برا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ زمانہ خود مؤثر حقیقی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی مؤثر حقیقی ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ محض ان کو حقیقت کا علم نہیں، ظن و تخمین سے کام لے رہے ہیں۔ خالق مختار کے انکار اور بعثت و قیامت کے بطلان کے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، وہ محض اندازے سے یہ بات کر رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تو ان کے جواب میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ لے آؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ وقوع قیامت کے امکان بلکہ اس کے ضروری اور عین حکمت ہونے پر ٹھوس ناقابل تردید دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کے پاس انکار قیامت کی کوئی دلیل نہیں۔ کفار کے پاس زیادہ سے زیادہ اگر وہ کچھ کہتے ہیں تو اتنا ہی کہتے ہیں ہمارے مرے ہوئے باپ دادوں کو زندہ کر کے دکھاؤ، ہم مان جائیں گے کہ قیامت برپا ہوگی۔ ان کے اس قول کی لغویت واضح ہے۔ ان سے یہ کس نے کہا ہے کہ اس دنیا میں انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ دعویٰ تو یہ ہے کہ روز قیامت تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ قرآن نے یہ نہیں دعویٰ کیا کہ ہم دنیا میں تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ ان کے اس محمل قول کو حجت اس لیے کہا گیا کہ وہ اسے کبھی حجت کے طور پہ پیش کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ آپ فرمائے اللہ نے زندہ فرمایا تمہیں، پھر وہی مارے گا تمہیں، پھر جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن جس میں ذرا شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ ان کے تمام نظریات باطلہ کی تردید کر دی گئی۔ انہیں یہ بتا دیا گیا کہ زمانہ بیچارہ خود مخلوق ہے، اس کی صبح شامیں، اس کی بہار اور خزاں اس کے خالق کی اشارہ کی مرون منت ہے، نہ اس میں شعور، نہ ادراک، نہ قدرت، نہ اختیار، وہ کیسے مؤثر حقیقی ہو سکتا ہے؟ یعنی زمانہ خود کچھ بھی نہیں اللہ کے کرم کے بغیر۔ دہر نہیں بلکہ خالق کے دہر تمہیں زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، وہی تمہیں قیامت کے دن ایک جگہ جمع کرے گا، اس میں ذرا شک نہیں۔ نہ واقف بے خبر لوگ ہی اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ تو یہاں بتایا گیا کہ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، کائنات میں جو کچھ بھی وقوع پذیر ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہے،
اس حکم کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں